دعائیں جوشن صغیر کیا ہے؟ بہت ساری ایسی دعائیں جو دفع شر الاعداء، دشمنوں کے شر کو دور کرنے کے لیے، حاسدین کے مکر و فریب کو دور کرنے کے لیے، تحفظ اور حفاظت کے عنوان سے پڑھی جاتی، اور ان دعاؤں میں سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ علویہ الاولی، دعا نمبر 45، صحیفہ سجادیہ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب، دعا نمبر 49، اور اسی اعتبار سے تیسری دعا دعائیں جوشن صغیر، اور جب بھی لفظ صغیر استعمال ہوا اس سے پہلے لفظ جوشن، جوشن کا ترجمہ کیا ہے؟ جوشن کا ترجمہ عربی میں الدرع، الدرع کہتے ہیں زرہ کو۔ دعائیں جوشن کبیر کے بارے میں تو بہت تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں، دعائیں جوشن صغیر بھی دعائیں جوشن کبیر سے عظمت و بلندی میں کم نہیں ہے۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب محج الدعوات کے ذیل میں اس دعا کے فضائل و مناقب میں اشارہ کیا کہ طویل ترین فضائل ہیں معتبر کتابوں میں دعائے جوشن صغیر کے اعتبار سے۔ تو جوشن مانے ذرا، جوشن کبیر اللہ کے رسول کے لیے جبرائیل امین کا تحفہ، خدا نے بھیجا کہ جو لباس ذرا پہنے ہوئے تھے اس کے وزن اور بوجھ سے آپ کو زحمت ہو رہی تھی، تو یہ پیغام آیا کہ اپنے اس لباس کو ہٹا دیجئے ذرا کے عنوان سے اور دعائے جوشن کبیر پڑھ لیجئے۔ عجیب بات۔ اور جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا یہ تحفہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، تو فضائل پھر تمام تر امت کے لیے بیان کر دیے گئے۔ دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن صغیر اور پورا قرآن کفن پر لکھے جانے کا استحباب تمام علماء نے بیان کیا۔ البتہ لکھنے کا مقام ایسا رہے کفن کے اعتبار سے اس میں کوئی بے احترامی واقع نہ ہو، یعنی انسان کے جسم کے اس حصے تک پر جو کفن آتا کہ جہاں پر اس کا امکان نہیں ہوتا کہ بے احترامی واقع ہو، جیسے کہ کافور میں جب خاک شفا ملائی جائے تو ان مقامات پہ استعمال نہ کیا جائے کہ جہاں پہ احترام کے منافی ہو، یہ والا خاص کافور، خاک شفا ملا ہوا، حنوط الگ واجب۔ ایسی دعائیں جوشن صغیر، تو جوشن مانے ذرا، صغیر مانے چھوٹی۔ چھوٹی کا مطلب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام موسی کاظم علیہ السلام کے خواب میں آئے، اور آپ نے آنے کے بعد جبکہ ہادی عباسی نے امام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا ہوا، اور اللہ کے رسول نے حالت خواب میں آ کر ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ دعا تعلیم فرمائی اپنے فرزند موسی کاظم کو علیہ السلام۔ یہ دعا اس کو کبھی لبنان کے مومنین نے پڑھا اور کبھی عراق کے مومنین نے پڑھا،
اور مجھے یاد ہے کہ یہ دعا اتنا زیادہ پڑھی گئی ایک دور کے اندر. اس دعا کے فضائل و مناقب پر ایک توجہ آپ کی خدمت میں کسی بڑی کتاب کا حوالہ دیا جائے تو شاید کسی کے پاس دستیاب ہو، کسی کے پاس نہ ہو، لیکن کتاب وظائف الابرار مولانا حافظ فرمان علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ نے اس دعائے جوشن صغیر کے اسناد میں اس طرح سے بیان فرمایا. لکھتے ہیں کہ حدیث میں وارد کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے خداوند عالم اس کی نگہبانی کے لیے 2 فرشتے معین فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں اور بلاؤں سے حفاظت کرتے. عجیب جملہ، گناہوں سے اور بلاؤں سے. بلا اور ہے، گناہ اور ہے. تو کبھی اگر حالت جنگ ہو تو دشمن کے شر کو دور کرنے کے لیے پڑھیے، اور سب سے بڑا دشمن تو انسان کا اپنا نفس ہے. دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ دعا اس وقت پڑھی جائے، اور جب نفس کا مسئلہ ہو، جیسے نماز حدیث نفس، جیسے وہ جملہ آپ کی خدمت میں اس مکتب کے ذریعے سے پیش کر دیا جائے. میں ایک ادنا سا طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے میں نے بہت تلاش کیا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے عارفین کیا کہتے ہیں. تو 2 پیغام مجھے ملے، ایک استغفار اور ایک وہ دعا جسے حرص کے نام سے یاد کیا گیا، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے حی اور اے قیوم، فریاد رسی فرمائیے، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہے. اے معبود، مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر وقت کے لیے. تو یہ دعا جوشن صغیر کے اسناد میں کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا 2 فرشتے خدا معین فرمائے گا، وہ اس کے گناہوں اور بلاؤں سے اس کی حفاظت کریں گے. گناہوں سے اور بلاؤں سے. جو شخص ماہ رمضان میں 3 مرتبہ پڑھے گا تو خداوند عالم اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا، بہشت کو واجب کر دیتا ہے. اگر ایک بار بھی پڑھ لے تب بھی کافی ہے. ماہ رمضان، اب ماہ رمضان نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ہر روز اس دعا کو پڑھے اور قضا نہ کرے تو شہیدوں میں داخل ہوگا. خداوند عالم اس کے واسطے 100 شہیدوں کا ثواب شہدائے بدر کے ثواب کے لحاظ سے لکھے گا. جو شخص اس کو رات میں پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کی طرف نگاہ رحمت سے توجہ فرمائے گا، اور جو حاجت دنیا و آخرت کے لیے پروردگار سے طلب کرے گا خدا اسے وہ عطا فرمائے گا. مگر جب یہ دعا پڑھے باطہارت پڑھے، اور جب اسے باندھے تو باطہارت باندھے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ دعا بھی اور تعویذ بھی. جو شخص اس دعا کو چینی کے برتنوں میں آب رواں بہتا ہوا پانی، دریا، نہر وغیرہ کا، اور زعفران سے دھو کر، دریا کے پانی سے اور زعفران سے دھو کر لکھے اس دعا کو چینی کے برتن پر، اور پھر اسے زعفران سے لکھے، پھر پانی جو رواں ہو دریا یا نہر کا
اس سے دھو کر اس لکھی ہوئی دعا کے الفاظ کو مریض کو پلا دے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا. تندرست ہے اگر پہلے سے تو بیماری بدن میں بالکل نہ رہے گی. جس مطلب کے واسطے چاہے پڑھے, اگر ہمیشہ مداومت کرے تو بہت ہی بہتر ہے. آخر میں جملہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے اسناد بہت ہی طولانی ہیں. اللہ اکبر. یعنی آل محمد نے کیا کیا دیا ہوا ہے. 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام پر قادر نہ ہوا کہ آپ کو شہید کر دے عباسی خلیفہ, جب آپ نے یہ دعا تلاوت کی. اللہ کے رسول نے اپنے فرزند کو دی ہے اور ان کے فرزند نے ہم سب کو دی ہے. عجیب بات ہے. کبھی سوچیے, کاظم کو تو غصہ نہیں آتا, اور دشمن کے مقابلے پر غصہ نہ آئے تو کیا کرے؟ دعا کا سہارا. اللہ اکبر. یعنی میں جملہ آپ کی خدمت میں کو, کاظم نے آپ کو دیا ہے, اب جو پڑھے وہ کاظمی ہو جائے, غصے پہ کنٹرول بھی کرے, دعا بھی پڑھے. اور میں تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. جب کبھی آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں کم دی ہیں, کوئی شکوہ ذہن میں آنے لگے, خدا نہ خواستہ حالات کو دیکھتے ہوئے جاب چھوٹ گئی, روزگار بند ہو گیا, کاروبار مان پڑ گیا, تو ایسے میں یہ دعا پڑھیے تو آپ کو شکر خدا کی وہ کیفیت نصیب ہوگی. اور خاص طور سے کرونا وائرس کے اس پھیلے ہوئے ماحول کے اندر بیماروں کی خبریں سنتے سنتے یہ دعا پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دعا میں کتنے جملات معصوم نے ادا کیے. اس دعا کا خلاصہ ہم کر لیتے ہیں. میں تلاش کرتا رہا بہت عرصے سے, تو آقائے بزرگ طہرانی نے اپنی کتاب تصانیف الشیعہ میں اس میں جو اس کی شرح لکھنے کا حوالہ بیان کیا, خالی ایک عالم نے, محمد ابن اسماعیل نے یہ شرح لکھی ہے. دعائے جوشن کبیر کی شرحیں بہت زیادہ ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کے نام ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کے احسان ہے. 19 کلمات ہیں. اس کی اگر شرح بیان کرنا شروع کی جائے تو کم از کم 19 تو درس ہونے چاہیے پھر اس کے لیے. 19 کلمات ہیں اس کے اندر. اور علماء نے اس دعائے جوشن صغیر کو زیارت عاشورہ کے مثل قرار دیا. میں نے جملہ پڑھا تو میں حیران ہوا کہ اس میں زیارت عاشورہ والی کون سی بات ہے. تو میں یہاں تک پہنچا اس جملے کو علماء کے پڑھنے کے بعد کہ جیسے زیارت عاشورہ مکمل ہوتی ہے ایک سجدے اور دعا پر, ایسے دعائیں جوشن صغیر مکمل ایک سجدے کی دعا پر. آئیے, جس طرح زیارت عاشورہ میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زیارت عاشورہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکا ہو تو کم از کم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, اپنے سجدوں کی دعاؤں میں یہ جملہ شامل کیجئے. اسی انداز سے ہم کہتے ہیں کہ اگر دعائے جوشن صغیر پوری تلاوت کرنے کا وقت نہ مل سکے تو اس میں جو سجدے کی دعا ہے اسے یاد کر لیجئے, اور جب بھی سجدے میں موقع ملے اس دعا کو پڑھنے کا تلاوت کیجئے. لطف محسوس کریں گے خدا سے باتیں کرنے کا. آئیے
اس میں کچھ اشارے مکمل کرتے ہوئے اس کا پہلا جملہ الہی و کم من عدو انتضى علی سیف عداوت، خداوندہ اکثر ایسے میرے دشمن ہوئے جنہوں نے مجھ پر دشمنی کی تلوار کھینچی ہے، وشہد لی ذبۃ مدیت، اور میرے لیے اپنے خنجر کی باڑ تیز کر لی، وارہف لی شبہ حد، اور تیر میں نوک نکال لی ہے، وداف لی قواتل السموم، اور میرے واسطے زہر ہائے قاتل کو گھول لیا ہے، وسدد نحوی صوائب سہام، اور اپنے تیر میری طرف سیدھے کر لیے، وَلَمْ تَنَمْ أَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِ، اور اپنی آنکھ میری نگہبانی سے بند نہیں کی ہے، آنکھیں کھول کے رکھے مجھے ٹارگٹ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے صرف جملہ اس لیے پڑھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جتنے خطرات کے آپ کے ذہن میں الفاظ آ سکتے ہیں نا، اسے یہاں کور کیا گیا۔ 19 کلمات میں 14 کلمات ایسے ان میں تقریباً ایک جیسے الفاظ دہرائے گئے جیسے دعائے جوشن کبیر میں سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، جیسے سورہ مبارکہ الرحمن میں فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسے اس میں فلک الحمد یا ربی من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل، عجیب جملے ہیں۔ فلک الحمد، پس تیرے لیے ہے حمد اے پروردگار میرے، من مقتدر، تو ایسا قادر، ایسا صاحب اقتدار کہ لا یغلب، جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وذی انات لا یعجل، اور ایسا صاحب تحمل ہے جو کبھی جلدی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ انسان بہت جلد باز۔ صلی علی محمد وآل محمد، محمد اس کی آل پہ درود نازل فرما۔ وَاجْعَلْنِي لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور مجھ کو اپنے شکر گزاروں میں داخل کر لے۔ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ، اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تھوڑا سا اختلاف، کچھ الفاظ کا اضافہ اور کمی، 14 کلمات مکمل ہوں، اور 14 کلمات کے بعد 5 کلمات اس کے آخر میں۔ یہ ایسی دعا جس کے اندر سجدے میں سر رکھ کر خدا سے بات کی جائے۔ سجدہ وجہی الفانی البالی لوجہک الدائم الباقی۔ اللہ اکبر۔ یہ عام اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو نماز کے ان مستحبات کو بیان کریں گے جو عام طور سے مختصر کتابوں میں بیان نہیں ہوئے۔ میں نے کسی موقع پہ اشارہ کیا تھا کہ رکوع سجود کے اذکار سے پہلے اور اذکار کے بعد 2 سجدوں کے درمیان اور تشہد کے ساتھ کہ جن کلمات کو بعد میں تلاوت کیا جاتا ہے، عروۃ الوثقی اور دیگر معتبر بڑی کتابوں کے اعتبار سے ان میں سے سجدے کی دعاؤں میں دعا شامل، جو دعا جوشن کبیر کے آخر، صغیر کے آخر، کبیر نہیں، سجدہ وجہی الفانی البالی، سجدہ کیا میرے فنا اور پوشیدہ ہونے والے چہرے نے، لوجہک الدائم الباقی،
تیری اس ذات کو جو دائم بھی ہے اور باقی بھی ہے. اور اسی دعا کے اندر پھر اپنے دشمن کا نام لے کر اس کے باپ کے نام کے ساتھ یاد رکھیے. دشمن سے مراد دشمن آل محمد، دشمن سے مراد ناصبین غاصبین حقوق آل محمد. یہ تمام دعا کبھی اگر خدا کی نعمتوں کو سمجھنا ہو کتنی آسانی میں ہے. یہ جوائنٹس کام کر رہے ہیں بڑی آسانی میں ہے. آپ کے سامنے آپ کے گھر والے بڑی آسانی میں ہیں. اس دعا کا ترجمہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ مشکلات کہتے کسے. خدا نے ان تمام مشکلات سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھا. بس میں نے بات کو تمام کیا. دعائے جوشن صغیر جتنا پڑھ سکتے ہوں. جب خاص طور سے مایوسیت پیدا ہونے لگے، جب گناہ پریشان کرنے لگے، جب آپ شکر خدا کی طرف متوجہ نہ ہو پا رہے ہوں کیا دیا ہے خدا نے آپ کو، تو پڑھیے اٹھا کے اسے، تو شکوہ شکر میں تبدیل ہو جائے. لاکھوں نہیں کروڑ انسانوں سے اللہ نے آپ کو بہت بہتر حالات میں رکھا.